کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوتا ہے جہاں ایک لڑکا عارف رہتا تھا۔ عارف بچپن ہی سے سانپوں کے قصے سن کر بڑا ہوا تھا۔ اس کی دادی اکثر کہا کرتی، بیٹا، سانپ کوئی عام مخلوق نہیں، ان کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی رعایا ہوتی ہے، اور اگر کوئی ان کے قانون کو توڑے تو وہ سخت انتقام لیتے ہیں۔ عارف ان کہانیوں پر ہنستا تھا، لیکن دل ہی دل میں تجسس بھی رکھتا۔ ایک دن گاؤں کے قریبی جنگل میں وہ لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک سنہری چمک پر پڑی۔ جھاڑیوں کے نیچے ایک پتھر سا لگ رہا تھا، مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک سنہری سانپ ہے جو سورج کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ سانپ نے عارف کی طرف دیکھا اور پرکشش آواز میں کہا، انسان، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم چاہو تو تمہیں اپنی دانیہ کی سیر کروا سکتا ہوں۔ عارف حیرت میں پڑ گیا، زبان اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ وہ صرف سر ہلانے پر مجبور ہو گیا۔ سانپ نے اپنی دم سے زمین پر ایک دائرہ بنایا۔ اچانک زمین پھٹ گئی اور ایک سرنگ جیسا راستہ بن گیا۔ عارف نے کانپتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ روشنیوں کے ایک ایسے شہر میں پہنچ گیا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ وہاں قوس قزح کی طرح رنگ برنگے سانپ آزاد گھوم رہے تھے۔ کچھ کے پروں جیسے جھالر تھے، کچھ کے ماتھے پر چمکدار پتھر جڑے تھے، کچھ نے چھوٹے تاج پہنے تھے۔ ہر طرف شاندار محلات اور بلور کی طرح چمکتے ستون کھڑے تھے۔ ایک ناگن قریب آئی اور کہا، یہ ہمارے بادشاہ ناگ دیو کی سلطنت ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ زندہ انسان ہو کر یہاں پہنچ گئے، مگر یاد رکھو، اس دانیہ کے اصول سخت ہیں۔ جھوٹ، لالچ اور دھوکہ یہاں برداشت نہیں ہوتا۔ عارف کو ایک وسیع دربار میں لے جایا گیا۔ وہاں سنہری تخت پر ایک دیو قامت ناگ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ یاقوت کی طرح دمک رہی تھیں۔ وہی ناگ بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے دھیمی مگر گرجدار آواز میں کہا، یہ انسان، تم ہماری دنیا میں داخل ہوئے ہو۔ یہ ایک امتحان ہے۔ اگر تم نے اپنی نیت صاف رکھی تو عزت کے ساتھ واپس جاؤ گے، مگر اگر تم نے لالچ دکھایا تو ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر دیے جاؤ گے۔ عارف نے ادب سے کہا، میں صرف حیرت اور سچائی کی تلاش میں آیا ہوں، میرا کوئی برا ارادہ نہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر اپنی دم سے اشارہ کیا۔ فوراً ایک ناگن آگے بڑھی اور عارف کو سلطنت کی سیر کرانے لگی۔ سب سے پہلے وہ ایک باغ میں گئے جہاں رنگین پھول کھلے تھے اور ہر پھول پر ایک چھوٹا سا سانپ بیٹھا تھا جو شہد کی مانند رس چوس رہا تھا۔ ناگن نے بتایا، یہ ہمارا رزق ہے، ہم زمین کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک لائبریری میں گئے جہاں چمکتے پتھروں پر قدیم علم لکھا ہوا تھا۔ ناگن بولی، انسان سمجھتا ہے کہ علم صرف اسی کے پاس ہے، مگر ہمارے پاس صدیوں پرانے راز ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی تہ میں کیا چھپا ہے، کون سا زہر شفا میں بدل سکتا ہے اور کون سی دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ عارف دم بخود سن رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک کمرے میں پہنچے جہاں ایک عظیم الشان صندوق رکھا تھا۔ ناگن نے کہا، یہ خزانہ ہے، سونے کے سکے، جواہرات اور ایسے پتھر جن کی روشنی اندھیروں کو چیر سکتی ہے، مگر یاد رکھو، اس پر نظر ڈالنا جائز ہے، چھونا منع ہے۔ عارف نے دل ہی دل میں لالچ کو دبایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے چھوا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جب وہ واپس دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، انسان، کیا تم نے خزانے کو چھوا؟ عارف نے صاف جواب دیا، نہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں صرف دیکھوں گا، چھوؤں گا نہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، تم نے سچائی کا ثبوت دیا ہے۔ ہماری دنیا کے اصول یہی ہیں، امانت، صداقت اور صبر۔ تم جیسے انسان ہی اس دنیا کے قابل ہیں۔ اچانک بادشاہ نے اپنے تاج سے ایک چھوٹا سا نیلم توڑ کر عارف کو دیا اور کہا، یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہیں زندگی میں مشکلات سے بچائے گا، مگر یاد رکھو، اسے صرف نیک کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ عارف نے شکریہ ادا کیا۔ اسی سنہری سانپ نے اسے واپس زمین پر پہنچایا۔ جب وہ جنگل میں آنکھیں کھولتا ہے تو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔
सब कुछ ख्वाब जैसा लगता है मगर उसके हाथ में वो नीलम चमक रहा होता है। गांव वापस आकर उसने किसी को कुछ न बताया, बस खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारता रहा। मगर जब भी कोई मुसीबत आती वो नीलम रोशन होकर उसकी रहनुमाई करता। यूं आरिफ एक आम इंसान से एक दाना और मोतबर शख्स बन गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे और वो दिल ही दिल में जानता था कि ये सब सांपों की दुनिया की अमानत है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को तबाह करता है और सच्चाई इसे इज्जत देती है। सांपों की दुनिया हो या इंसानों की, उसूल हमेशा एक जैसे रहते हैं: अमानत, सदाकत और सब्र।